پاکستان میں انتخابات کا اعلان ہونے کے بعد تمام سیاسی جماعتیں انتخابی معرکہ مارنے کے لیے بڑھ چڑھ کر حکمت عملی بنانے میں مصروف ہیں۔ کہیں انتخابی مہم شروع کر دی گئی ہے تو کہیں ٹکٹوں کے لیے مضبوط امیدوار میدان میں اتارنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ سب سے زیادہ چیلنجز کا سامنا کرتی سابق حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف بھی انتخابات کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ اگرچہ جماعت کے چیئرمین عمران خان سمیت پی ٹی آئی کے اکثر رہنما پابند سلاسل ہیں اور کئی منظرنامے سے غائب بھی ہیں۔ پی ٹی آئی کے مرکزی نائب صدر شیر افضل مروت کے بقول ایسے حلقوں میں جہاں امیدوار کمزور ہیں یا کارروائی کا خطرہ ہے، تحریک انصاف وکلاء اور خواتین کو ٹکٹ جاری کرے گی۔ اگرچہ پی ٹی آئی قیادت کا دعویٰ ہے کہ انہیں سب سے زیادہ عوامی مقبولیت اور حمایت حاصل ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کس طرح انتخابی عمل پورا کرے گی اور اپنی توقعات کے مطابق نشستیں لینے میں کامیاب ہوگی۔ اس حوالے سے سیاسی تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی کہتے ہیں کہ بظاہر پی ٹی آئی کی یہ حکمت عملی بہتر ثابت ہو سکتی ہے کہ وکلاء اور خواتین کو ٹکٹ جاری کرے۔ ان کے خلاف کارروائی کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا عام شہری یا کاروباری افراد کے خلاف ہوتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ وہ کھمبے کو بھی کھڑا کریں گے تو جیت جائے گا۔ یہ تاثر درست نہیں، کیونکہ ماضی کی کارکردگی کو بھی مد نظر رکھا جائے تو تمام سیاسی جماعتوں کا ووٹ بینک موجود ہے۔ پی ٹی آئی جس طرح کا مزاحمتی طریقہ اپنا رہی ہے، اس میں نقصان ہی ہو سکتا ہے۔ اگر وہ حالات کا جائزہ لیتے، اپنی غلطیوں کا احساس کرتے، آزادانہ انتخابات کے لیے دوسری سیاسی جماعتوں سے رجوع کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا۔ مجیب الرحمان شامی کے بقول پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ وہ وکلاء جن کے ساتھ پریشر گروپ ہوتے ہیں اور خواتین جنہیں معاشرے میں خاص مقام حاصل ہے کو ٹکٹ دے کر کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے، کیونکہ وکلاء یا خواتین جنہیں عوامی سیاست کا تجربہ نہ ہو آسانی سے کامیاب نہیں ہو سکتے۔